بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اصلاح الصلاۃ کے عنوان سے نماز کا طریقہ اور اس کی کیفیت کا جو مسئلہ عصر کی نماز سے پہلے شروع ہوا، اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے جو اب عصر کی نماز کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے عصر کی نماز سے پہلے جو کچھ پڑھا ہے یا جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سرسری طور پر اس کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے کہ صلاۃ جو ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے چند بنیادی چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے پاکی ہونی چاہیے، وضو اس طرح سے مطلوب ہے وضو ہو، کیونکہ وضو شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ آئی تھی کہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے، قبلے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ آئی تھی کہ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی وہ اللہ اکبر سٹارٹ میں، آغاز میں، جس کے ذریعے سے نماز میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز سے خارج کی، باہر کی تمام چیزیں منع ہو جاتی ہیں، اور اب نماز کے اندر کے جو کام ہیں کتاب و سنت کے مطابق وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بارے میں بات آئی کہ تکبیر تحریمہ آدمی کو، مرد ہو خاتون ہو، اسے کہنا ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، اور اس کے لیے انگلیوں کو ملا کر کے، کھلی ہوئی نہیں بلکہ انگلیاں، اسے کاندھے کے بالمقابل یا کان کے لو کے بالمقابل، اس کے مقابل یا اس کے مقابل کرنا ہے، اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کی تین کیفیتیں ہیں۔ ہاتھ اٹھائیں پھر اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہیں پھر ہاتھ اٹھائیں، اور ہاتھ اٹھانا اور اللہ اکبر کہنا سب دونوں ساتھ ساتھ میں، تینوں شکلیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تینوں حدیثوں میں، تینوں شکلیں حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائیں استفتاح ہے نا، دعائیں استفتاح پڑھی جائے گی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یا اس کے علاوہ دیگر دعائیں جو بھی دعائیں استفتاح میں ثابت ہیں، اسے ہم دعائیں ثنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سری طور پر کہہ کر کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خواہ وہ فرض نماز ہو، نفل ہو، حتیٰ کہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، مرد پڑھے، عورت پڑھے، تنہا پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، یا مقتدی یا امامت کرے، ہر صورت میں اسے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورت یا چند آیتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بارے میں بات آئی کہ جو 2 رکعت والی نمازیں ہیں، دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد تلاوت ہوگی، اور اگر 3 رکعت 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو صرف 2 رکعتوں میں شروع کی، 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ تلاوت ہوگی۔ بقیہ اخیر کی 3 رکعت والی تیسری نماز، تیسری رکعت، یا 4 رکعت والی نمازوں میں تیسری اور چوتھی 2 رکعتیں، ان دونوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھنے پر اکتفا کیا جائے، یہ بات آئی۔ اس کے بعد اللہ سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ جب آیا تھا، یہ آیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ جب والضالین کہیں تو آمین کہیں، تنہا ہو تو بھی کہیں، مقتدی ہو تو بھی کہیں، امام ہو تو بھی کہیں، اور زور سے کہیں، بلند آواز سے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد آمین سے گونج جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہمیں اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جانا ہے۔ تکبیر تحریمہ یہ پہلی تکبیر ہے۔ رکوع کے لیے جب ہم رکوع کریں گے تو دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے، طریقہ وہی ہوگا، ہاتھوں کو موڑے تک یا کان کی رو تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کی جو کیفیت ہے وہ یہ آئی تھی کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی دونوں ہاتھوں کی، اور گھٹنے کو باقاعدہ ایسے قبض کیا ہوا ہوگا، یعنی اچھی طرح سے پکڑنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ جو ہے یہ مڑا نہیں ہوگا، ہے نا، بالکل مطلب ٹائٹ ہوگا، سیدھا ہوگا، جیسے تیر کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، قوس کا جو دھاگا ہوتا ہے، اس طرح سے بالکل تنا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہماری ہاتھ جو ہے یہ رکوع کے اندر تنا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد
پشت اور سر یعنی پیٹھ اور سر کیسا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ ہے کہ ماں آپ نہ اس کو سر کو اوپر کرتے تھے نہ آپ نیچے کی طرف کرتے تھے، اور پشت کو آپ ٹیڑھی نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ سیدھی رکھتے تھے۔ تو سیدھی پشت اور سر بھی اوپر کی طرف نہیں نیچے کی طرف نہیں، پشت کے بالکل سیدھائی میں مقابل میں رہنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ رکوع کی کیفیت ہو گئی۔ رکوع کے اندر دعائیں کون سی پڑھنی؟ جو بھی دعائیں آئی ہوئی ہیں، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے، 1 مرتبہ واجب ہے، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اور بہتر ہے، 5 7 میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور قرآن کی تلاوت رکوع کی حالت میں کرنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، اس لیے قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ یہ دعائیں جو بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی دعا پڑھیں اور اسے 3 5 7 مرتبہ پڑھیں۔ ایک سے زیادہ دعاؤں کو جمع نہ کرنا بہتر ہے، ایک سے زیادہ دعاؤں کو اکٹھا کرنا بہتر نہیں ہے۔ ایک ہی دعا 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، یہ ہے رکوع۔ اب رکوع سے یہاں تک ہم نے اصل کی نماز سے پہلے ہم نے گفتگو کی ہے۔ اب اس کے بعد یہ باتیں اس لیے دہرائی گئی کیونکہ ہماری بعض مائیں بہنیں کچھ دیر سے تاخیر سے غالباً آئیں تو ان کے لیے یہ بات دہرا دی گئی۔ رکوع سے اٹھنا، رکوع سے اٹھنے کے لیے کیا ہے؟ تحمید ہے نا، تسمیع، بلکہ تسمیع اس کو کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے اٹھنا ہے۔ رفع دین کرنے کی تیسری جگہ یہ ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی تیسری جگہ۔ کسی بھی نماز میں 4 جگہیں ہاتھوں کو اٹھانے کی آئی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 4 جگہیں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 1 جگہ کا ذکر ہے۔ صرف تکبیر تحریمہ شروع والی تکبیر کا ذکر ہے، اس کے بعد کی تکبیرات کا ذکر نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 4 جگہوں کا ذکر ہے۔ ایسے ہی دیگر 2 3 4 روایتوں میں 4 جگہوں کا ذکر ہے، اور ساری روایتوں کو جب علماء نے اکٹھا کیا تو کہا کہ رفع یدین ثابت کرنے والی روایتوں کی تعداد 400 ہے، 400 روایتیں جس میں رفع یدین ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب ہی لکھی ہے رفع الیدین پر، جزء رفع الیدین، جزء رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانے سے متعلق احادیث کا مجموعہ۔ جیسے دوسری بھی کتاب لکھی ہے جزء القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کرنے کا بیان، اور اس سے متعلق حدیثوں کو اکٹھا کیا۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ تیسری جگہ ہے کہ جب ہم رکوع سے اٹھیں تو رفع یدین کریں۔ رفع یدین کا وہی نظام ہوگا، انگلیاں بند ہوں گی، کاندھوں کے بالمقابل یا کان کی لو کے بالمقابل ہاتھ اٹھایا جائے گا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد دعائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد بھی دعا ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد۔ یہ لفظ بھی 4 طرح سے حدیثوں میں آیا ہوا ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، 4 طرح سے الفاظ آئے، جو بھی آپ بولنا چاہیں بول سکتے ہیں۔ ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد۔ 4 الفاظ ہمارے لیے کوئی بھی بولنا درست ہے کیونکہ حدیثوں میں ساری باتیں ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں، مثال کے طور پر حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کہتے ہیں ہم۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں میں سے جو دعائیں بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ دعائیں ثابت ہوں، صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہوں، غیر مستند یا ایسے ہی وہ دعائیں غیر معتبر نہ ہوں، تو وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد یہ جو مرحلہ ہے نا، یہ جو مرحلہ ہے یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہم کھڑے ہو گئے، اس مرحلے کو قومہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قومہ۔ ایک ہے قیام، قیام اطمینان سے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، دیر تک کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔
لیکن چند لمحات کے لیے کھڑا ہونا اور پھر دوسری کیفیت پہ چلا جانا یہ قیام نہیں بلکہ قوما کہلاتا ہے۔ قوما تھوڑی دیر کے کھڑے ہونا، جیسے قعدہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، جلسہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، تو ایسے ہی قوما کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو ہم کھڑے ہوئی ہیں رکوع سے اٹھ کر کے یہ لمبے وقفے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر پہلے قیام کی طرح ہم مطلب مثال کے طور پر دعا استفتاح پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اتنا ہی ہے مسئلہ، ہے نا؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ہے نا؟ ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد، اور بھی جو دعائیں، کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اب سجدے کے لیے جانا ہے۔ اس قومے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قومے کے لیے وہ وقت جو چاہیے، جسم کھڑے ہونے کی حالت میں جہاں جہاں ساری ہڈیاں آنی چاہیے وہاں وہاں ساری ہڈیاں آ جائیں۔ ایک آدمی رکوع سے اٹھے اور تھوڑا ہی اٹھ کے پھر سجدے میں چلا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی قیام کی حالت میں گیا نہیں، یعنی کھڑے ہونے کی حالت جو ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے گیا ہی نہیں، جسم سیدھا ہونے سے پہلے ہی پھر سجدے میں چلا۔ یہ چیز منع ہے، اس کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا نام ہے؟ اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر عمل کو، رکوع کو، سجدے کو، قومے کو، دوسرے سجدے کو، رکوع میں جانے کو، رکوع سے اٹھنے کو، اس میں جتنی جو ہڈیاں ان حالات میں جہاں جہاں جاتی ہیں وہاں وہ ساری ہڈیاں لوٹ جائیں۔ اب ہم رکوع کی حالت میں تھے، رکوع حالت کی ہڈیاں جہاں جہاں تھی وہاں پہنچ گئی، اب اس بعد ہم کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے کی حالت میں ساری ہڈیوں کو قیام کی حالت کی طرح لوٹ آنا چاہیے، حتی یعود کل فقار مکانہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے، تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ جو پوائنٹ ہے نماز کا، عام طور پر لوگوں کے یہاں اعتدال نہیں پایا جاتا۔ بہت ساری مسجدوں میں، بہت سارے بھائیوں کے یہاں، بہنوں کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ قومے میں تھوڑا بھی لمحہ نہیں دیتے، کھڑے ہونے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ کمر تھوڑی سی اٹھاتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ سوچیے، کھڑا ہو جانا ہے اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض ملء ما شئت من شیء بعد کلنا لک عبد۔ ساری دعائیں اگر آپ پڑھیں وقت جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن کم از کم اتنی دیر تو 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ تو کم از کم جتنے آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا تو کہنے کا وقت ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ چیز ضروری ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد یہ 3 جگہیں رفع الیدین کی ہو گئی، ہاتھ اٹھانے کی 3 جگہ، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت، 3 جگہیں ہو گئی۔ اب ایک رکعت کے اندر 3 جگہیں ہیں، ایک رکعت کے اندر 3 جگہیں ہیں۔ اگر نماز 3 رکعت کی ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، 2 تشہد والی نماز ہے، ایسے کہہ لیں 2 تشہد والی نماز، کیونکہ ہم وتر پڑھتے ہیں 3 رکعت کو 1 تشہد سے بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں نہیں، 2 تشہد والی جو بھی نماز ہے، تو پہلے تشہد سے جب ہم اٹھیں گے تو ہم پھر ہاتھوں کو کاندھے تک، موڈھے تک یا ہم کان کی لو تک اٹھائیں گے، یہ چوتھی جگہ ہوگی ہاتھ اٹھانے کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 4 جگہیں موجود ہیں، صاف صاف کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع کرتے تھے، رکوع میں جانے کے وقت یکبر، رکوع سے اٹھنے کے وقت یکبر، وحینما یرفع من الرکعتین، آپ 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے تبھی آپ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں رفع الیدین کی، ہاتھ اٹھانے کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے جس میں تکبیر تحریمہ کا تذکرہ صرف آیا ہوا ہے، بقیہ 3 جگہوں کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے، ہمارے بعض بھائی اس حدیث کو پکڑ کر کے اسی پر، ہے نا، مطلب تکیہ کیے ہوئے ہیں، اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دونوں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، دونوں بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، بہت بڑے علماء میں سے، علماء صحابہ میں سے۔ ایک صحابی کے یہاں رفع تکبیر تحریمہ کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ ایک دم کامن ہے، ہر حدیث کے اندر
ہر ایک کو معلوم ہے کہ رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں ایک اصل جو نماز شروع کرنے والی تکبیر ہے اس میں اسی کا ذکر ہے، اسی پر کنسنٹریٹ کیا گیا، اسی کو بیان کیا گیا۔ اگر اس حدیث میں بقیہ 3 جگہوں کا ذکر نہیں ہے، دوسرے صحابی کے یہاں ذکر ہے اور وہ حدیث بھی بخاری میں ہے، تو پھر اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے؟ الحمدللہ یہاں پر ایک جگہ کا ذکر ہے اور دوسری حدیث میں اور دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی ٹکراؤ ہے اس کے اندر؟ کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ ہم یہی تو کہیں گے انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا اور عبداللہ بن عمر نے تکبیر تحریمہ کا ذکر کیا جو انہوں نے کیا، مزید 3 جگہوں کا ذکر کیا، تو ہم نے تکبیر تحریمہ کو لے لیا اور ان 3 جگہوں کا ذکر اور ہمیں صحیح حدیث میں ملا تو ہم نے اسے بھی لے لیا۔ حدیث رسول ہے، صحیح حدیث بخاری کی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ 4 جگہ ہیں۔ بہرحال اب ہم نے رکوع سے سر اٹھایا، ہم نے قوما کر لیا، دعا پڑھ لی، اب اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے، ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت تکبیر تحریمہ نہیں ہے، تکبیر تحریمہ سجدے میں جاتے کے وقت نہیں ہے، نہ سجدے میں جانے کے وقت تکبیر رفع الیدین ہے حضرت کے ساتھ۔ سجدے میں جانے کے لیے ہمیں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا ہے، تکبیر تو بولنا ہی ہے، تکبیر کہنا اللہ اکبر کہہ کر کے ہم سجدے میں جائیں گے، لیکن دونوں ہاتھوں کو سجدے میں جاتے کے وقت نہیں اٹھائیں گے۔ ایسے تو لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، ایک سجدے سے اٹھیں گے تب بھی ہاتھوں کو نہیں اٹھائیں گے۔ بعض روایت میں اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال تو وہ چیزیں مستند نہیں ہیں، معتبر نہیں ہیں۔ اب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جا رہے ہیں۔ سجدے میں جانے کے درمیان جو سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم سجدہ کرتے وقت زمین پر ہاتھ پہلے رکھیں یا دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھیں، دونوں ہاتھ پہلے رکھیں یا دونوں گھٹنے پہلے رکھیں۔ اس مسئلے میں کئی روایتوں کا تذکرہ آتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے۔ دونوں قسم کی حدیثوں کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں طرح سے ہمارے لیے کرنا جائز ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھیں، گھٹنوں کو بعد میں رکھیں، دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھیں، دونوں ہاتھ کو بعد میں رکھیں، دونوں کیفیتیں، دونوں شکلیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ دونوں گھٹنوں کو پہلے رکھنے کا تذکرہ اور ہاتھوں کو بعد میں رکھنے کا تذکرہ ایک روایت میں آیا ہوا ہے، ایک روایت میں صاف صاف آیا ہوا ہے کہ پہلے کیا رکھیں گے؟ گھٹنوں کو اور ہاتھ کو بعد میں۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک دوسری روایت تھی، اس کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ اس میں بیان کیا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی سجدے میں جائے تو ویسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، ویسے نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ اب اونٹ بیٹھتا ہے، کیسے اونٹ بیٹھتا ہے؟ وہ ہاتھ پہلے رکھتا ہے کہ پیر پہلے رکھتا ہے، گھٹنا پہلے رکھتا ہے۔ اس روایت میں جو لفظ آیا ہوا ہے اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے، اپنے دونوں گھٹنوں کو بعد میں رکھے۔ کس میں آیا ہوا ہے؟ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ کیسے بیٹھے؟ دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے پھر گھٹنوں کو بعد میں رکھے۔ اب ان دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ٹکراؤ؟ اس میں ہے کہ پہلے گھٹنا، اس میں ہے کہ پہلے ہاتھ، اور کہا گیا کہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے۔ اب اونٹ کی طرح نہ بیٹھے یہ بنیاد ہے اس حدیث کی، آگے والی بات اسی سمجھ میں آئے گی۔ اونٹ بیٹھتا کیسے؟ اونٹ پہلے ہاتھ رکھتا ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھتا ہے؟ پھر ٹھیک ہے، اونٹ کو اگر ہم بیٹھتے ہوئے دیکھ لیں کہ وہ پہلے کیا رکھتا ہے بعد میں کیا رکھتا ہے، تو دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے رکھتا ہے اس کا نام ہاتھ ہے، جو بعد میں رکھتا ہے اس کا نام پیر ہے، جو پہلے رکھتا ہے اس کا نام پیر ہے، بعد میں رکھتا ہے اس کا نام ہاتھ۔ سے بھی اختلاف ضروری نہیں ہے نا کہ جو آگے والا ہمارا ہاتھ ہے تو اس کا بھی ہاتھ، اس لیے یہ اختلاف ہوا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ جو آگے والی جو بات ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے رکھے، دونوں گھٹنوں کو بعد میں رکھے، اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، کہتے ہیں کہ راوی سے وہم ہو گیا ہے۔ راوی کو یہ بولنا چاہیے تھا کہ دونوں ہاتھوں کو بعد میں رکھے، گھٹنوں کو پہلے رکھے، یہ علماء کہتے ہیں، طبقہ یہ کہتا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ ہم وہم کی بات نہیں کرتے ہیں کہ راوی کو وہم ہو گیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی روایت صحیح ہے اور یہ بھی روایت
صحیح ہے۔ دونوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے گھٹنوں کو، بعد میں ہاتھ کو، پہلے ہاتھوں کو، بعد میں گھٹنوں کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ، یہی موقف زیادہ اطمینان بخش ہے، تاکہ ہم کسی حدیث کے راوی کو وہم کی بات کہیں کہ وہم ہو گیا ہے، اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ ہم دونوں موقف کو دونوں حدیثوں کی روشنی میں قبول کر لیں۔ اس لیے اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے، جیسے بھی اطمینان سے آدمی کر سکتا ہے کر لیں۔ بہرحال اب اس کے بعد ہم سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد ایک مسئلہ، پہلا مسئلہ تو ہو گیا راستے میں، سجدے کے دوران سجدے میں جانے کا، اس میں 2-3 باتیں بلکہ 4-5 باتیں چھوٹی چھوٹی بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہونا چاہیے۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈی، آپ نے پہلے پیشانی کا نام لیا لیکن اشارہ ناک کی طرف بھی کیا، اشارہ ناک کی طرف، یعنی کیا مطلب؟ پیشانی ناک سمیت، پیشانی ناک سمیت، اس کے بعد دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور اطراف القدمین، پیروں کی انگلیاں، تو 2 پیر اور پیروں کے 2 گھٹنے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اور پیشانی ناک سمیت، یہ 7 ہڈیاں ہیں جن پر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ جو پیروں کی بات آئی ہے نا، اطراف القدمین، دونوں پیروں کے کنارے کہا، اطراف کنارے کو کہا جاتا ہے، اطراف کنارے کو کہتے ہیں۔ کنارے کو انگلیاں بنتی ہیں، انگلیاں ایسے رکھی جائیں گی کہ ایسے رکھی جائیں گی، تو اس میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ انگلیاں یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پیٹھ اور اس کو کہتے ہیں پیٹ۔ یہ اندر والا کیا ہے؟ یہ پیٹ، یہ والا حصہ پیٹ اور یہ والا پیٹھ ہے۔ تو کیسے سجدہ کریں گے؟ ایسے نہیں کریں گے، یعنی پیٹھ کو زمین پر نہیں رکھیں گے، پیٹ کو زمین پر رکھیں گے اور انگلیوں کا ڈائریکشن قبلے کی طرف ہوگا، انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، تو 7 ہڈیوں پر سجدہ۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہ انگلیاں جو ہیں یہ سجدے کی حالت میں سب سے پہلی بات یہ ملی ہوئی ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی، ایسے نہیں رکھی جائیں گی، ایسے نہیں رکھی جائیں گی، سیدھے قبلے کی طرف رکھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ جو ہمارا حصہ ہے، یہ ہاتھ بازو کا یہ والا حصہ اس سے نہیں لگا رہے گا، اس سے یہ والا ہاتھ نہیں لگا رہے گا۔ یہ والا حصہ، یہ ہتھیلی ہے اور یہ والا مرفق، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ زمین پر رہے گا، یہ والا حصہ زمین سے اٹھا رہے گا، ایسے نہیں رہے گا بلکہ ایسے رہے گا۔ تو نہ یہ حصہ زمین پر ٹچ ہوگا، نہ یہ والا حصہ اس سے ٹچ ہوگا، اس سے ٹچ ہوگا، یہ دور دور رہے گا۔ اور دوسری بات، ہماری جو پیٹھ ہوگی وہ پیٹھ گولائی دار نہیں ہوگی۔ آدمی پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنے کے باوجود پیٹھ کو گولائی دار کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن اس سے منع کیا گیا۔ پیٹھ، سر اور ناک، پیشانی اور ناک زمین پر رکھنے کے بعد ایسے کرنے کے بجائے اس کو کمر کو جھکا لینا ہے، کمر کو گولائی دار نہیں رکھنا ہے بلکہ یوں رکھنا ہے، ترچھا، یہ حصہ اولے کا حصہ اوپر اور کمر بالکل سیدھی، یوں نہیں رہے، سمجھ گئے؟ یہ وہ کیفیت جو حدیث میں آئی ہوئی ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح سے سجدے کی کیفیت ہوگی، تو انگلیاں ملی ہوئی اور صرف یہ حصہ زمین پر اور یہ حصہ زمین پر نہیں، اور یہ حصہ اس سے بھی نہیں ملا رہے گا، اس سے بھی نہیں ملا رہے گا، اور یہ حصہ جسم سے بھی نہیں ملا رہے گا، یہ سب الگ الگ ہوگا۔ اور اسی کے بارے میں کیفیت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیچ میں ہے نا، یہ ہاتھوں اور پیٹ کے بیچ میں اس طرح سے رکھتے تھے کہ اگر بکری کا چھوٹا سا بچہ اگر گزرنا چاہے تو بیچ سے گزر سکتا ہے۔ یہ بات ہے، یہ کیفیت سجدے کی سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے ایسے ہی، اور ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا، وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیلات میں جائیں۔ روایت بیان کی جاتی ہے، طبرانی اور دیگر کتابوں کی روایت، اور روایت کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بازو کو سمیٹ کر کے رکھیں، بازو کو سمیٹ کر کے رکھیں سجدے کی حالت میں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
عورتوں کا بھی سجدہ ویسے ہی ہوگا جیسے مردوں کا سجدہ ہوگا، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جہاں جہاں فرق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا۔ آئی تھی بات میں کہ عورتوں کی نماز جماعت وغیرہ کا مسئلہ ہے، ایسی ایک مسئلہ اور بھی ہے، مثال کے طور پر آگے اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن یاد دہانی کے لیے ابھی اگر مثال کے طور پر نماز کے دوران امام بھول جائے، کچھ سے چوک ہو جائے، سہو ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مرد اگر اپنے امام کو اس کی بھول چوک پر سہو پر یاد دہانی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر نہیں کہیں، اللہ اکبر کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ تو التسبیح للرجال، مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہہ کر کے یاد دلانا۔ اگر امام سے بھول چوک ہو رہی ہے، پہلی صف دوسری صف میں کسی نے کہا سبحان اللہ، امام کو چاہیے کہ اپنی حالت پر غور کرے کہ کہیں مجھ سے کوئی سہو ہو رہا ہے، اٹھنا چاہیے نہیں اٹھا، یا نہیں اٹھنا چاہیے اٹھ رہا، مثال کے طور پر یہ ہے۔ لیکن اگر عورتیں یاد دلائیں تو کیسے یاد دلائیں گے؟ اس کے لیے کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے، عورت کی آواز پردہ ہے۔ یہاں وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ سوچیں کہ نماز ہے، مسجد ہے، عبادت ہے، اور اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین کے حجاب کا، پردے کا، ان کی آواز کا اتنا اہتمام کہ منہ سے بول کے یاد نہیں دلانا ہے ان کو، سبحان اللہ بھی نہیں بولیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 انگلیاں ہیں نہیں، 2 انگلیوں کو اپنے ہاتھ پر ماریں گے، اس طرح سے ان کے امام کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چوک ہو رہی ہے، کوئی سہو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا التسبیح للرجال والتسبیح للنساء، اور مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے یاد دلانے کے لیے، اور عورتوں کے لیے تسبیح یعنی یہ آواز، یہ جو آواز آ رہی ہے اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ سوچیے کہ آج ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ یوٹیوب کی دنیا میں اگر دیکھیں تو مردوں سے کئی گنا زیادہ عورتیں ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے، مسلمانوں کی خواتین، مسلمانوں کی عورتیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، ان کے یہاں کوئی بورڈ پر تعلیم دے رہا ہے، کوئی کھانے کی ڈشیں پروس رہا ہے کہ نہیں، کوئی بنائی کڑھائی کی تعلیم دے رہا ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، گپ شپ چل رہی ہے، آواز ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ دینی تعلیم کے نام پر دعوت اور تعلیم اور درس اور فتویٰ اور مسئلہ اس نام پر ٹی ویوں پر آ کر کے ساری دنیا کے سامنے بھئی آپ عورتوں کو بتلا رہی ہیں، تو کس نے کہا کہ بھئی آپ یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر کے ڈال دیں گی تو اس کو صرف عورتیں ہی سنیں گی، اور صرف عورتوں ہی کے سامنے وہ چیز آئے گی؟ جب آپ کو پردے میں رہنا ہے تو آپ کی آواز کہیں ریکارڈ ہو کر کے باہر جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ آپ سوچیے، میں یہاں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی منہ سے سبحان اللہ بولنا بھی عورت کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آواز پردہ ہے، ایسے کر کے یاد دلاؤ، مرد سبحان اللہ بول دے۔ نماز ہے، عبادت ہے، دوران نماز کی بات چل رہی، وہاں بھی نہیں بولنا، سبحان اللہ نہیں بولنا ہے، کوئی گانا نہیں گانا ہے، سبحان اللہ بولنے کی بھی اجازت ان کو نہیں، مردوں کے لیے ہے۔ اور آج عورتوں کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ماحول میں کس قدر بے حیائی، بے پردگی، اور آواز کی ہی بات میں کر رہا ہوں، بقیہ عورتوں میں کیا بات کروں، بہت زیادہ افسوسناک صورتحال ہے۔ تو یہ فرق ہے، یہ کیا ہے؟ مردوں میں عورتوں میں فرق ہے، لیکن نماز کی کیفیت اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کیفیت میں مردوں کی عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو یاد دلانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آنا ہے، اور عورتیں اپنے گھر کے جتنا اندر والے کمرے نماز پڑھیں گی، جتنا زیادہ پوشیدہ رہ کر کے نماز پڑھیں گی اتنا افضل ہے نا؟ اندر کی کوٹری، اس کے اندر کی کوٹری، اس کے اندر کا کمرہ، جتنا اندر ہو کر کے نماز پڑھے اتنا بہتر۔ تو یہ سب فرق تو دوسری نوعیت کا ہے، لیکن اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس بیچ میں مردوں کی عورتوں کی نماز میں کوئی فرق۔ اس لیے اس طرح کی باتیں جتنے بھی لوگ کرتے ہیں سب یا تو لا علمی کا نتیجہ ہے یا مسلک پرستی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بعض بھائی جس طرح کی باتیں پڑھتے آئے ہیں، ہماری بہنیں پڑھتی آئی ہیں، اور ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ باتیں بیان کرتی ہیں، معذور بھی ہیں، ایسا نہیں کہ آپ ان سے ناراض ہوں، ہم سے ناراض ہوں، جب ان کے پاس وہی علم ہے، برسوں سے انہیں
وہی بتایا گیا، کتابوں میں وہی لکھا گیا، وہی تعلیم دی گئی، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہی معلومات ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں، صحیح دلائل کی روشنی میں، ضعیف بے سروپا باتیں نہیں، مستند دلائل کی روشنی بتلائیں کہ مردوں کی نماز جیسی ہوگی ویسی عورتوں کی بھی نماز ہوگی۔ تو جو فرق ہے وہ الگ چیزوں میں ہے، مردوں کے لیے اذان اقامت مشروع ہے، عورتوں کے لیے اذان اقامت نہیں واجب ہے۔ تو یہ نماز سے باہر کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے کے بیچ میں کوئی فرق، اس لیے خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، تو خلط ملط کنفیوز کرتے ہیں۔ بہرحال سجدہ، سجدے کے اندر یہ کیفیت سجدے کی ہوگی، اس کے بعد سجدے کے اندر کی دعائیں آپ جانتے ہیں، سجدے کی دعائیں سبحان ربی الاعلی، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ساری دعائیں ہیں، میں تفصیلات پہ نہیں جاتا کیونکہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دعائیں جو بھی آئی ہیں۔ سجدے کی حالت میں بھی قرآن پڑھنا درست نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ ایک سوال ہمارے بھائیوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے اکثر آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے نہیں لیکن دعا کی نیت سے قرآنی دعاؤں کو اگر سجدے میں پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دعا تو سجدے میں ہی کرنی ہے، سجدے میں دعا زیادہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الدُّعَاءِ وَقَلِّلٌ مَّن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کرو، اس لیے کہ زیادہ امید ہے کہ سجدے میں کی جانے والی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو ٹھیک ہے، اب قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں بھی تو ہیں، دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہے کہ اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا، تو یہ جو دعائیں ہیں قرآنی دعائیں، کیا ہم دعا کی غرض سے ان آیات کو سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں صحیح بات جو ہے محققین کے یہاں جو فتویٰ ہے، درست اور صحیح فتویٰ، وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے اگر آدمی نہیں پڑھ رہا ہے، دعا کی غرض سے پڑھ رہا ہے تو یقیناً پڑھ سکتا ہے، اور دعا کرنا سجدے کا حصہ ہے، دعا کرنا سجدے کا حصہ ہے۔ تو دعائیں آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے، سوالات کا بھی سیشن آنے والا ہے، تو جو ضمناً باتیں آتی ہیں وہ آ جائیں۔ بعض ہمارے بھائی بہنیں سوال کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہم سجدے میں دعا کرنا مسنون ہے اور قبولیت کی زیادہ امید ہے، تو کیا ہم لوگ اپنی زبانوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں؟ اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، فرینچ میں وغیرہ، کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں دعا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں علماء کرام کی دو رائے اختلاف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کی اجازت ہے تو دعا ہے، جس کو عربی نہیں آتی ہے تو اپنی زبان میں دعا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے بات علماء کہتے ہیں۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے پوری نماز عربی زبان میں ہے، پوری نماز کس میں؟ عربی زبان میں، غیر عربی زبان میں نماز کا ایک بھی ٹکڑا نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے، نماز کے معاملے میں اختلاف سے بچتے ہوئے، الجھن میں پڑھنے سے بچنے کے لیے ہم اردو، عربی یا غیر اردو یا دیگر زبان جو عربی کے علاوہ ہے کسی زبان میں ہم دعا کرنے سے بچیں۔ رہی بات عربی دعائیں نہیں معلوم ہے، نہیں یاد ہے، اس کا حل موجود ہے۔ اللہ کے کلام کی چھوٹی سی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اتنا بھی اگر ایک شخص اگر سجدے کے دعا میں کہہ دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں جانتا کہ ہمیں کیا چاہیے، کیا مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی آخرت کی ساری بھلائیاں ہم کو مل جائیں، ہم آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ بھی اگر اپنی زبان میں مانگیں گے نا تو اتنا نہیں مانگ پائیں گے جتنا ایک آیت کے ٹکڑے میں اللہ سے مانگ لیں گے۔ نبی کی حدیثوں کے ٹکڑے، حدیث کی دعا کے ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں گے۔ اس لیے یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک چھوٹی سی دعا کا دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ دنیا کی ساری بھلائی، بیماری سے شفا چاہیے، فقیری سے دولت چاہیے، ہے کہ ناکامی سے کامیابی چاہیے، بے گھر ہے گھر چاہیے، مثال کے طور پر سب آگے دنیا کی بھلائیوں میں، اور آخرت کی بھلائی اس طرح سے کافی ہے الحمدللہ۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آئی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور اسلام لا چکا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ کے نبی مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ بھی نہیں جانتا ہے، اللہ کے نبی میں کیا پڑھوں آخر؟
تو اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ کیا کرے گا بعد میں؟ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا۔ دیکھا، یہ تو نہیں کہا نا کہ تمہاری مرضی میں جو آئے بول لینا، یہ کہا اللہ کے نبی، یہ تو نہیں کہا، آپ نے بدلے میں بتایا کہ یہ پڑھ لینا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ سجدے میں ہم نے دعا پڑھ لی سجدے کی، اب اس کے بعد یہ دعا بھی 3 مرتبہ، 1 مرتبہ واجب ہے، 3، 5، 7 مرتبہ یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم سجدے سے سر اٹھائیں۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد یہ درمیان کا حصہ ہے، بین السجدتین، دونوں سجدوں کے درمیان کا حصہ ہے، دونوں سجدوں کے درمیان۔ اس بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، دعا نہیں بلکہ دعائیں آئی ہوئی ہیں، دعائیں آئی ہوئی ہیں۔ مختصر سی دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ ہم سجدے سے اٹھ گئے اور ہم نے کیا کر لیا؟ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ لیا یا ران پر رکھ لیا۔ آئے گی بات ابھی کہ کہاں رکھنا، ران پر رکھنا ہے یا گھٹنے پر رکھنا ہے، یا کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اب دونوں کے درمیان، دونوں سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی ہے۔ آسان سی دعا ہے، رب اغفر لی رب اغفر، 2 مرتبہ۔ اس کے علاوہ کون سی دعا ہے؟ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارفعني وارزقنی، یہ دعا ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دعا ہے، دعا ہے۔ رکوع سجدے سے پہلے سجدے سے سر اٹھانا، فوراً دوسرے سجدے میں جانا، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ نبی نہیں ہے، یہ نماز نبوی، صلاۃ نبوی نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی کی دعا موجود ہے، ایک سے زیادہ دعا موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیسے دعاؤں کو چھوڑ کر سجدے سے اٹھیں اور پھر سجدے میں چلے جائیں؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دعا چھوٹ رہی ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں سجدہ ہی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ سجدے میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ اعتدال بات آ چکی ہے نا، جب سجدے سے اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد جیسے مطمئن ہو کر کے بیٹھنا چاہیے اس طرح سے بیٹھ جانا ضروری ہے، اس طرح سے بیٹھ جانا ضروری ہے۔ ساری ہڈیاں ہماری بیٹھنے کی حالت میں، بیٹھنے کی کیفیت میں اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئیں، اور اس کے بعد ہم ہے نا رب اغفر لی کہیں، یا رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، یہ دعا پڑھ کر کے پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں۔ دیکھا آپ نے، اگر کچھ نہیں تو کم و بیش جسم کے سیدھا ہو جانے کے بعد 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ تو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اس کے بعد تو اللہ اکبر کہہ کر کے ہم سجدے میں گئے اور ہم نے سجدہ کیا، دعا پڑھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے ہم سجدے سے اٹھیں، اس کے بعد یہ درمیان کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا سجدہ کریں۔ اب اس دونوں سجدے کے بیچ میں یا دونوں سجدوں، دونوں 2 رکعتوں کے بعد، دونوں سجدوں کے بیچ میں یا 2 رکعتوں کے بعد جب تشہد میں ہم بیٹھیں گے تب، یعنی اس کیفیت میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا، سجدے سے اٹھنے کے بعد والی جو کیفیت ہے جس کو تشہد کی حالت کہتے ہیں، بیٹھنے کی کیفیت، اس حالت میں ہمارے ہاتھوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ہمارے ہاتھ کہاں جائیں؟ ہاتھوں کی کیفیت 2 اللہ کی نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں آئی ہوئی ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیسری، اور علی رکبتہ الیمنی ووضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر، دائیں گھٹنے پر، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ علی فخذہ، فخذ ران کو کہتے ہیں، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں، اور ران گھٹنے سے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں۔ دونوں روایتیں صحیح طور پر ثابت ہیں، اس لیے اگر چاہیں تو گھٹنے پر رکھیں اور چاہیں تو ران پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ تو کس صورت میں ہوگا؟ دونوں سجدوں کے بیچ، ٹھیک ہے، ہر رکعت کے دونوں سجدوں کے بیچ میں۔ تشہد میں جب ہم جائیں گے تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی دونوں ہاتھوں کی، اس کا تذکرہ دوسری رکعت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر دوسرا سجدہ ہم نے کیا، دوسرے سجدے میں بالکل وہی کیفیت ہوگی، سجدے کا جو طریقہ ہے، جسم، ہاتھ اور انگلیاں اور پیر اور گھٹنے اور پیشانی اور ناک سب کچھ ایسے ہی جیسے ہم نے پہلا سجدہ کیا ہے، اور بالکل ویسے ہی دعائیں پڑھنی ہے، ایک بار واجب ہے، 3 بار 5 بار
ساتھ بات پڑھنا اسے درست افضل میں بہتر ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے۔ یہاں ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن بہت عام غلطی ہے، کام چھوٹا سا لیکن غلطی بہت عام ہے، اس کو کہتے ہیں جلسے استراحت، جلسے استراحت، شارٹ آرام کا بیٹھنا، معمولی ریسٹ کے لیے بیٹھنا، چند سیکنڈوں کے لیے۔ ہم نے ایک سجدہ کیا، اٹھے، دعا پڑھی، دوسرا سجدہ کیا، اٹھے، اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ نہیں کھڑا ہو جانا ہے، سیدھے کھڑا نہیں ہو جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ جانا ہے، بیٹھنے کے بعد پھر اٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر بولا ہم نے دوسرے سجدے سے، اللہ اکبر، اس کے بعد ہم اس کے بعد اب کیا ہونا ہے؟ کھڑا۔ یہ جو کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے بیچ میں 2-4 سیکنڈ جو ہمیں بیٹھنا ہے، اسی کا نام ہے جلسہ استراحت، جلسہ استراحت۔ یہ کب پر ہوگا؟ یہ دوسری رکعت کے لیے ہوگا جب ہم کھڑے ہوں گے، اور چوتھی رکعت کے لیے ہوگا جب ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ کہاں ملے گا؟ ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تب یہ نوبت آئے گی، اور 3 رکعت مکمل کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، جس کی نوبت آئے گی۔ جلسہ استراحت کہاں ہے؟ 2 جگہوں پر، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں نہیں اور تیسری رکعت میں بھی نہیں، کیونکہ وہ تو اٹھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری کے لیے اور تیسری کے بعد چوتھی کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو پہلی اور تیسری میں نہیں ہے، لیکن اٹھنے کے لیے دوسری اور تیسری۔ اس طرح سے یہ جلسہ استراحت ہے، اس کا تذکرہ حدیثوں کے اندر ایک نہیں کئی حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن عام طور پر اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اور شکایتیں اکثر ہمارے علماء کرتے رہتے ہیں کہ جلسہ استراحت کی سنت چھوٹتی جا رہی ہے، فوت ہوتی جا رہی ہے، لوگ جھٹ سے دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مناسب ہے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارے لیے بے انتہا قیمتی ہے وہ نبی کی سنت، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیں، اس کے بعد کھڑے ہوں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں کوئی رفع دین نہیں ہے، کوئی رفع دین نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، دوسری رکعت میں رفع دین نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر جو ہم سجدے سے اٹھ کر کے جو ہم نے بولا ہے، اسی کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور ہاتھ کو ہم اطمینان کے ساتھ جیسے باندھتے ہیں کھڑے کی حالت میں باندھ لیں، اس کا تذکرہ آ گیا ہے، ہم ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ ویسے ہی ہے نا سورۃ الفاتحہ بدلے گا کیا؟ اب استفتاح آغاز میں ہوتا ہے، دعائے ثنا نماز کی شروعات میں پڑھا جاتا ہے، پہلی ہے نا، جب تکبیر تحریمہ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے تب۔ اب تکبیر تحریمہ نہیں ہے، یہ بیچ والی تکبیر ہے، ہم سجدے سے اٹھیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اب سیدھے ہی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، دعا استفتاح بھی نہیں پڑھنا، جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، نہیں پڑھنا ہے، ہمیں سیدھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہاں بھی علماء کرام نے گفتگو کی ہے کہ اعوذ باللہ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، اہل علم کے دونوں موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز وہی ہے، عبادت وہی ہے، آغاز وہاں سے ہو چکا ہے، اس لیے اب اعوذ باللہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ جو پڑھا جاتا ہے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے، اور جب قرآن پڑھیں تب اعوذ باللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تلاوت کب کی تھی؟ پہلی رکعت میں، اس کے بعد ہم نے دعائیں پڑھی، رکوع کیا، قوما کیا، سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے، اتنا سارا گیپ ہو گیا، پھر ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، ہم پھر قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے کیا کریں گے؟ پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ بہرحال اس میں کوئی بڑا اعتراض کی بات نہیں ہے، اگر ہم نے پڑھ بھی لیا اعوذ باللہ تو بھی کوئی اس کی حرج کی بات نہیں، اور نہیں پڑھا تو ہم نے پہلی بار جو پڑھا تھا وہ سب کے لیے، پوری نماز کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد آمین اور ساری چیزیں۔ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کچھ نہ کچھ آیتیں کوئی سورت کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد ہمیں ویسے ہی رکوع ہے، ویسے ہی قوما ہے، ویسے ہی سجدہ ہے کہ 2 سجدوں کے بعد اب جب ہم بیٹھیں گے تو اس کو پہلا تشہد کہا جائے گا، تشہد اول، پہلا تشہد کہا جائے گا۔ اس تشہد کا طریقہ کیا ہے؟ اس تشہد کا طریقہ کیا ہے؟
تھوڑے سے ہی فرق سے دونوں تشہد کا طریقہ ہے، اس میں اور اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ پہلے تشہد میں 2 رکعت والی نماز ہے تو بھی، یا 3-4 رکعت والی نماز ہے تو بھی، یہ بیچ والا تشہد ہے۔ سب سے جو پہلا مسئلہ ہے تشہد کی اس حالت میں وہ یہ ہے کہ ہمیں بیٹھنا کیسے ہے، ہمیں تشہد کی حالت میں کیسے بیٹھنا ہے۔ اچھا، اب جو ہم وہاں پر ہم نے سجدے کیے، سجدے کے بعد اٹھ کر کے ہم بیٹھے، وہ ساری چیزیں پہلی رکعت کے دونوں سجدے اور اب یہ دوسری رکعت کے دونوں سجدے، ان تمام اور اب تشہد کی حالت میں ان تمام چیزوں کی کیفیت ایک جیسی ہے۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے، بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جانا ہے۔ دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہے، انگلیاں قبلے کی طرف، انگلیوں کا پیٹ نیچے ہوگا، پیٹھ اوپر ہوگی، قبلہ کو ہوگی انگلیاں دائیں پیر، بایاں پیر بچھا ہوا ہوگا اور اس کی پشت نیچے ہوگی اور پیٹ اس کا اوپر ہوگا، اس کے پیٹ پر ہم اپنا جسم رکھ کر کے بیٹھ جائیں، یہ ہے تشہد۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹھنے کی کیفیت ہو گئی۔ ہم جب سجدے میں ہم جائیں گے تو اس بات ہو چکی ہے کہ ہماری انگلیاں کیسی رہیں گی، لیکن سجدے سے اٹھ کے بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے؟ ایسے ہی بیٹھیں گے، دائیں پیر کھڑا ہوگا، انگلیاں آگے کی طرف ہوں گی اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ پہلے سجدے سے اٹھیں گے تو بھی ایسے بیٹھیں گے، دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو بھی ایسے ہی بیٹھیں گے۔ یہ دوسری رکعت مکمل ہو گئی، ہم تشہد میں بیٹھنے جا رہے ہیں، ایسے ہی بیٹھیں گے، دائیں پیر کھڑا کریں گے اور بائیں پیر پر بیٹھ جائیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ان انگلیوں، ان ہاتھوں کو سجدوں کے درمیان گھٹنے پر اور ایسے ہی ران پر، یہ دونوں کیفیت ہم نے پڑھا ہے اللہ کے نبی کی سنت میں کہ دونوں طرح سے رکھنا جائز ہے۔ تشہد کی حالت میں اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تشہد کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھتے تھے۔ تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک ہے، یہ پوری دعا تحیات جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم تحیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد درود کا ذکر آئے گا، ابھی اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ عام طور پر پہلے تشہد میں صرف اور صرف التحیات پر اتفاق کیا جاتا ہے، التحیات پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ یہ ہے سلام، یہ کیا ہے؟ سلام۔ درود جو ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام کیسے پیش کرنا ہے وہ تو بتا دیا، صلاۃ کیسے پڑھنا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ بہرحال دیکھیے، عام طور پر جو ہمارے عمل میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف التحیات پڑھنے پر اتفاق کرتے ہیں، جبکہ حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس پہلے تشہد میں بھی التحیات کے بعد درود پڑھا جائے، جائز ہے۔ صرف اگر صرف کوئی تحیات پڑھتا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے، اس لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ہمیشہ آدمی نہ پڑھے تو کبھی کبھار تو ضرور درود پڑھے۔ پہلے تشہد کی بات چل رہی، دوسری تشہد میں تو ہے ہی، پہلے تشہد میں تو تحیات پڑھیں اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود بھی پڑھیں۔ اس کا اہتمام کریں، ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھار، تاکہ سنت زندہ رہے، تاکہ سنت زندہ رہے۔ بہرحال ہماری جو کیفیت ہوگی بیٹھنے کی وہ آپ کے سامنے بات آ گئی۔ یہ دونوں ہاتھ، دایاں ہاتھ دائیں پیر پر چاہے ران پر یا گھٹنے پر، بایاں ہاتھ گھٹنے پر یا ران پر، جیسے بھی چاہے رکھ سکتے ہیں۔ تشہد کے لیے داہنے ہاتھ کو ہمیں گھٹنے پر لانا ہوگا، اور گھٹنے پر، یہ گھٹنا ہے آپ کا، ایسے نہیں رکھنا ہوگا، آگے بڑھا کر کے ایسے رکھنا ہوگا۔ یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ آپ کے گھٹنے کے اوپر یوں دکھائی دے، گھٹنے کے برابر میں نہ رہے، گھٹنے کے یہاں رہے، ٹھیک ہے، ایسے کریں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 53 کی گرہ لگانی ہے۔ اب وہ حدیث کی تعبیر ہے، 53 کی گرہ لگانی ہے، 5 ہے، 5 اور اس کے بغل میں 3 لکھیں گے تو 53 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان 5 کو اور 5 میں سے 3 کو سمیٹ لینا ہے،
یہ 53 کی گرہ، یہ 5 اور 5 میں سے 3 کو سمیٹ لیں تو 5 کے بغل میں 3 لکھیں گے 53 ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جب تشہد کی حالت میں ہو تو 53 کی گانٹھ لگا لو، یعنی 5 انگلیاں، یہ 5 ہیں 50 سمجھ لو، اور 3 کو سمیٹو، گویا کہ آپ 3 اور کہہ رہے ہیں 53، اور اس کے بعد یہ جو 2 انگلیاں ہیں یہ اس کو کہتے ہیں شہادت کی انگلی، جس کو سبابہ یا سباحہ، سبابہ یا سباحہ اس کا نام ہے، یا مسبحہ بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی تسبیح کرنے والی انگلی یا ڈانٹنے والی انگلی۔ سبابہ مطلب ڈانٹنے والی انگلی، اور سباحہ مطلب تسبیح کرنے والی انگلی، اسی سے انگلی کا عام طور پر استعمال ہوتا ہے اس کام کے لیے، اس کا نام ہے سباحہ یا سبابہ۔ اور یہ ہے انگوٹھا جس کو ابہام کہتے ہیں عربی میں، حدیث میں ابہام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 53 کی گرہ لگاؤ، یہ 5 ہے، 3 کو اندر لے لو، اور اس کے بعد ان دونوں کو، اس انگوٹھے کو یا تو پورے طور پر ایسے جیسے آپ مٹھی باندھتے ہیں، یہ انگلی اوپر اٹھا لیں اور مٹھی باندھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انگلی کو اندر لے لیں، اس کو کیا کریں؟ اس انگلی کو اندر لے لیں، انگوٹھے کو۔ تیسرا یہ ہے کہ حلقہ، حلقہ ہے نا، اس سے حلقہ، یہ دیکھیے یہ بیچ والی انگلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں ہے نا خنصر، اس کو بنصر، اور اس کو وسطیٰ، بیچ والی انگلی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ مٹھی باندھیں ایسے، ایک یہ ہے کہ مٹھی ایسے باندھیں، تیسری شکل یہ ہے کہ آپ اس بیچ والی انگلی کو کھولیں اور اس کے ساتھ حلقہ، تحلیق یعنی دائرہ بنا لیں، گولائی دار بنا لیں۔ تو آپ چاہیں تو ایسے رکھیں، چاہے تو ایسے رکھیں، اور چاہے تو ایسے رکھیں، لیکن یہ شہادت کی انگلی آپ اشارہ کریں قبلے کی طرف، اشارہ کریں قبلے کی طرف، قبلے کی طرف ایسے نہیں ہونا چاہیے، نیچے ہی کر کے نیچے نیچے نہیں ہلانا ہے، قبلے کی طرف کر کے اس کو یوں ہلانا ہے، اور ہلانا ہے، اوپر نیچے نہیں کرنا ہے۔ حرکت دینے کا معنی الگ ہوتا ہے، اور خفض رفع اوپر کرنا نیچے کرنا، پست کرنا بلند کرنا الگ ہوتا ہے۔ تو خفض اور رفع کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ تحریک کا، یہ اگر آپ نے سیدھا رکھا ہوا ہے ایسے تو یہ اشارہ کرنا اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو ہلاتے ہیں، اس کو تحریک کہتے ہیں، حرکت دینا، ٹھیک ہے؟ یہ اشارہ ہے، بغیر ہلائے کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، اور اس کو ہلاتے ہیں تو اس کو تحریک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو بات آئی ہے اس کا میں نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام نسائی وغیرہ نے اپنی سنن میں سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ اس طرح 53 کی گرہ لگاتے تھے، اور اس طرح سے آپ کرتے تھے، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے تھے۔ روایت میں کیا ہوا ہے؟ یدعو بہا ویحرکھا، آپ اسے حرکت دیتے تھے، اس کے ذریعے دعا کرتے تھے، یعنی دعاؤں کے الفاظ پر، جہاں جہاں دعا کے الفاظ آتے ہیں وہاں آپ کیا کرتے تھے؟ اس کو حرکت دیتے تھے، یعنی عام حالات میں اشارہ، لیکن دعائیہ الفاظ پر اس کو ہلانا۔ مثال کے طور پر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ دعائیہ الفاظ۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہلاتے رہیں، ہلکا ہلکا دھیرے دھیرے ہلاتے رہیں، اوپر نیچے نہیں کریں گے، اور بہت جلدی جلدی بھی نہیں کریں گے، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کی تو کیا کہا؟ یحرک اصبعہ ہینا لینا، اپنی انگلی کو بالکل اطمینان سے حرکت دیں۔ ہم عبادت میں ہیں، ہم اس انگلی سے، اشارے سے اللہ کی توحید کا اعلان کر رہے ہیں، زبان سے یہاں بھی شہادت دے رہے ہیں، اور اپنے عمل سے بھی شہادت دے رہے ہیں اللہ کی توحید۔ تو زبانی شہادت، عملی شہادت، دونوں شہادتیں ایک ساتھ ہو جائیں، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس انگلی کی حرکت سے شیطان کو مار پڑتی ہے، ترغیب للشیطان یا رجم للشیطان، سے شیطان کو بہت اذیت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کی توحید سے تکلیف نہیں ہوگی تو کسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں، ایک حدیث تو یہ ہے کہ آپ اس کو حرکت دیتے تھے، دوسری روایت میں ہے حضرت نام بھول رہا ہوں میں، صحابی رسول، ان کی روایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے ولا یحرکھا، اسے حرکت نہیں دیتے تھے،
इससे हरकत नहीं, दोनों में टकराव हो गया कि नहीं? टकराव, एक रिवायत कहती है हरकत देते थे, हिलाते थे, है ना, दूसरी रिवायत कहती कि नहीं हिलाते थे। अब ये लेंगे कि आप ये लेंगे, कौन सी हदीस? हदीस दोनों सही, दोनों सही, अल्लाह ताला ने दोनों को सही कहा। लेकिन यही बात समझने की है कि दोनों हदीसें सही हैं, तो हदीसों का माना क्या है? माना क्या है? तो माना क्या है? इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत चोटी के इमाम और मुहद्दिस हैं, और आजकल अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा मोहम्मद बिन सालिह उल-उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, इन उलमाए किराम ने दोनों हदीसों को अच्छी तरह समझाया। कोई टकराव नहीं है, कोई टकराव नहीं। कैसे टकराव? ऐसे नहीं है कि जहाँ कहा गया हिलाते थे, तो वहाँ आया हुआ है ना कि दुआ की जगह पे हिलाते थे। हिलाते थे तो कहाँ हिलाते थे? दुआ की जगह पे हिलाते थे। और जहाँ कहा गया नहीं हिलाते थे, इसका माना यह है कि रेगुलर नहीं हिलाते थे, पूरा मुसलसल नहीं हिलाते थे। जहाँ हिलाने की नफी है, उसका मतलब यह है कि आप मुसलसल नहीं हिलाते थे, और जहाँ हिलाने का जिक्र है, उसका माना है दुआओं की जगहों पर हिलाते थे। तो उनमें कोई टकराव नहीं। यह है मुहद्दिसीन का इल्म और उनकी बसीरत और उनकी गहराई। तो इस तरह से इमाम बैहक़ी ने इन दोनों बातों को अच्छी तरह से समझाया। तो खुलासा क्या निकला कि हमें तशहुद की हालत में जब हम बैठें तो हम इस तरह से, जैसा कि अभी कैफियत आपके सामने आई, इस तरह से करना है, और उंगली को इशारा पूरे तशहुद में करते रहना है। पूरा तशहुद, जैसे तशहुद की हालत में आए, उंगली इशारे की फौरन उठ जाए, और ये कायम रहे, मुसलसल कायम रहे। इशारा मुसलसल होगा, जहाँ जहाँ दुआ के अल्फाज आएंगे वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? हय्यिनन लय्यिनन, सिंपल, आराम से, इत्मीनान से क्या करेंगे? इसको हरकत देंगे जहाँ जहाँ दुआ के अल्फाज। अब होता क्या है मेरे भाई? होता ये है कि हर आदमी इन दुआओं के मानी नहीं समझता कि कहाँ कहाँ दुआया अल्फाज है, कहाँ दुआया अल्फाज नहीं है कि नहीं? तो अब वो कैसे पता लगाए कि कहाँ दुआ के अल्फाज है, कहाँ दुआ के अल्फाज नहीं? हालांकि मैं आपको बताऊं, उलमा ने अपनी किताबों में यहाँ तक भी लिखा है, इन सारी दुआओं को इकट्ठा किया जो तशहुद की दुआएं हैं। मतलब यहाँ तो सिर्फ तहियात है या दरूद भी है, उसके अलावा 4 चीज़ों से पनाह मांगने का तज़किरा है कि नहीं? और भी जो दुआएं हैं, उन सारी दुआओं को इकट्ठा किया और ये बताया कि कौन कौन सा लफ्ज़ दुआ का है, कहाँ कहाँ आप हिलाएंगे और कहाँ कहाँ आप इशारा करेंगे। ये भी उलमा ने। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, एहतिमाम करना पड़ेगा। हमारी नमाज कैसे एकदम परफेक्ट हो जाए, कैसे हम अच्छी तरह से, है ना, नमाज को समझ लें और उसके मुताबिक अमल करें, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, तब जाकर के हमारी नमाज एकदम। तो अगर नहीं इल्म है, किसी को नहीं जान सकता है, तो है ना, इशारा पूरी तशहुद में करे, और दरमियान में वक्तन फ़ौक्तन क्या करे? मामूली सा हल्का हल्का इशारा कर ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तशहुद उसका मुकम्मल हो जाएगा। ये हो गई बात। अब अगर 2 रकात की नमाज है तो सलाम फेर देना है, 2 रकात की नमाज है तो सलाम फेर देना है। अगर 2 रकात की नमाज नहीं है ना, 3 रकात की नमाज है, 4 रकात की नमाज है, फिर खड़ा होना, तो तशहुद से फारिग होने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके क्या करना है? खड़ा होना है, खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के बाद अल्लाहु अकबर जो हमने कहा है वो खड़े होने के लिए काफ़ी है। खड़े होने के बाद कोई तकबीर नहीं कहेगी, ठीक है? हमें सूरतुल फातिहा पढ़ना है, क्योंकि हर रकात में पढ़ना है कि नहीं? हर रकात में पढ़ना, बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा लाजिमन पढ़ें। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही रुकू करें, सजदा करें, क़याम करें, सब कुछ करें। तीसरी रकात मुकम्मल करें, चौथी रकात के लिए खड़े हो, चौथी रकात मुकम्मल करें। चौथी रकात में जब आकर के हम बैठेंगे तशहुद में, ये दूसरा तशहुद, आखिरी तशहुद। अब यहाँ पर जो थोड़ा सा फर्क है बैठने का, सिर्फ वही समझना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बैठने की कैफियत हमने दूसरे तशहुद में कैसे? दाएं पैर को खड़ा करना और बाएं पैर को बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाना, ऐसे बिछाना है। ये पेट पर बैठना है, ये हिस्सा नीचे और ये ऊपर बैठ जाना है। दूसरे तशहुद में, चौथी रकात में या तीसरी रकात में जो दूसरा तशहुद होता है, इस तशहुद में बैठने की जो कैफियत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि दायां पैर तो खड़ा ही रहेगा, दायां पैर खड़ा ही रहेगा। बाएं पैर पर हम बैठे थे पहले तशहुद में, दूसरे तशहुद में उस पर बैठना नहीं है, बल्कि दाएं पैर के नीचे से बाएं पैर को बाहर निकालना है। दाएं पैर के नीचे से बाएं पैर को बाहर निकालना है। और बैठना किस पर है? अपने जिस्म पर बैठना है, अपने
اپنے جسم پر بیٹھنا، جسم رکھ کر کے بیٹھ جانا ہے، یہ اصل ایک کیفیت یہ ہے، سب سے زیادہ معروف کیفیت یہی ہے اور حدیثوں میں جگہ جگہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دو کیفیت اور ہیں، دو کیفیت اور ہیں، دونوں یہ کیفیت ہے اور پہلی کیفیت جو بھی آپ کے سامنے آئی، تینوں میں جس طرح سے بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالا ہے، ایسے ہی داہنے پیر کو بھی کھڑا مت کریں، اس کو بھی بائیں طرف باہر دائیں طرف باہر نکال دیں، اس کو بھی کھڑے کے بجائے موڑ کے اس کو بھی کیا کریں باہر، دونوں پیر ایسے باہر نکلے ہوں گے آگے پیچھے، بایاں پیر بھی باہر نکلا ہوگا اور اس کے پیچھے دایاں پیر بھی دائیں طرف باہر نکلا ہوا ہوگا۔ یہ دوسری کیفیت۔ تیسری کیفیت کیا ہے؟ تیسری کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر پر دایاں پیر کھڑا رکھیں گے اور بائیں پیر کو دائیں پیر جو ہم نے موڑا ہوا ہے اس کے ران اور پڈلی کے بیچ سے باہر نکالیں، ران اور پڈلی کے بیچ سے باہر نکالیں گے۔ اس کی کیفیت ابھی ہم جب عملی مشق کریں گے تو بات آپ کے سامنے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تینوں کیفیتیں جو آسان لگے اس طرح سے کر سکتے ہیں، تینوں ہی روایتیں صحیح سند کے ساتھ، بلکہ صحیحین کی روایتیں ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اور اگر دوسری روایتیں ہیں تو بھی وہ صحیح روایتیں ہیں۔ اس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہے۔ پہلے تشہد دوسرے تشہد میں بیٹھنے کے بارے میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، مسلک وغیرہ کے نام پر ہے نا، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت میں اختلاف ہے، لیکن ہم اختلافات میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے، اور کوئی کسی بھی مسلک کا ہو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی کی سنت کے مطابق اپنی نمازیں ادا کریں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ہمیں تشہد کی بیٹھنے کی کیفیت ہو گئی، ہاتھ بالکل ویسے ہی پہلے کی طرح، آپ یہ بایاں ہاتھ آپ گھٹنے پر رکھیے یا آپ ران پر رکھیے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ کو آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے تشہد کی حالت میں ہم نے رکھا تھا بالکل ویسے ہی تشہد کی حالت میں انگلی کو رکھنا ہے اور ساری دعائیں پڑھنی ہے، دعاؤں کی جگہوں پر انگلی کو بالکل آسانی کے ساتھ حرکت دینا ہے۔ اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ کی توحید کی گواہی ہے یہ تشہد۔ کیا نام پڑا اس کا؟ اس میں شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن شہادت ہے اس کے اندر، تو ہم زبان سے شہادت دے رہے ہیں اور انگلی سے بھی، عمل سے بھی شہادت دے رہے ہیں۔ اسی لیے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ بھی شہادت ہے اور انگلی کو حرکت دینا ہے دعاؤں پر؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دو انگلی ہلا رہے ہیں، دو انگلی کو حرکت دے رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا، نظر پڑی تو آپ نے کیا فرمایا، احد احد، ایک انگلی ہلاؤ۔ آئی بات سمجھ؟ اسے معلوم پڑا نا کہ انگلی کس لیے ہلائی جاتی ہے؟ اللہ کی توحید کی گواہی ہے، ایک انگلی ہلاؤ تب اللہ کی توحید کی گواہی ہوگی۔ تو بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ توحید کا ہے۔ اب اسے بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو طریقہ ہمارے بھائیوں کے یہاں بہنوں کے یہاں چلتا ہے نا، وہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ انگلی کو یوں بند کر کے رکھتے ہیں، لٹکا کر کے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جب اشہد اللہ ہے نا، اشہد اللہ کہتے ہیں تو انگلی کو اٹھا کر کے اشارہ کرتے ہیں، اور الا اللہ کہتے ہیں تو انگلی کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح روایت میں کہیں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک اجتہاد ہے کہ تشہد ہے تو جہاں شہادت کا لفظ آیا ہے وہیں پر رکھیں، اور شہادت کا لفظ چلا جائے تو انگلی کو نیچے۔ قیاس عقیدے میں، عبادت میں قیاس نہیں چلتا، دلیلوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی تفریق نہیں بتلائی ہے، آپ نے پورے تشہد میں انگلی کو اشارہ کیا اور دعاؤں کی جگہوں پر آپ نے ہلایا اور ایک انگلی سے اللہ کی شہادت، توحید کی شہادت دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے تشہد میں ہم ایسے ہی کرتے رہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب تشہد کی حالت میں دعائیں، تحیات ہم پڑھیں گے اور درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا فتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ مانگیں ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو دعا ہے کہ نہیں؟ کیا دعا ہے؟ آپ لوگ مطلب ساتھ میں ہیں کہ نہیں؟ اس لیے پتا چلے کیا دعا ہے؟ نہیں، تشہد میں اور دعا پڑھی جاتی ہے،
اور دعا پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعا اور پڑھی جاتی، کون سی دعا ہے؟ ہاں جی، انوار بھائی بیان کر رہے تھے آپ. تو یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا بھی ہمیں کیا کرنی پڑنی ہے. اس کے علاوہ آپ مزید جو دعا اللہ سے کرنا چاہیں، یہ سب سے قریبی ٹائم ہے. سجدے کی بات تو آ گئی، لیکن اس وقت یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا ثم یختر بالدعاء ما شاء، اتنی دعائیں پڑھنے کے بعد جو دعائیں چاہے اور پڑھے. تو یہاں پر تو پابندی بھی نہیں، ہم قرآن کریم کی دعائیں پڑھیں، حدیثوں کی دعائیں پڑھیں، یا اپنی زبان میں دعا کریں لیکن عربی میں رہیں، کیونکہ غیر عربی کا معاملہ نہ لانا ہی بہتر ہے. اطمینان اسی میں ہے کہ اختلاف میں نہ پڑھے. تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کے کلام کی 2 آیت دعائیں پڑھنے، اللہ کے نبی کی حدیث کی 2 دعائیں پڑھنے ساری دنیا کی آخرت کی بھلائی کے لیے کافی ہے. یہ پڑھیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد سلام پھیریں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سلام پھیرنا ہے. سلام دائیں بائیں پھیرا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس میں ان یمینہ اور ان شمالہ، سلم ان یمینہ اپنی دائیں طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان یمین ان یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یمین یسار دائیں بائیں سلام پھیرنا ہے نا. کچھ لوگوں کے یہاں پیچھے والی صف دکھائی دینی چاہیے اور کندھا دیکھنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے، اس ساری چیزیں بے سر پیر کی ہیں. ان یمین ہی ان کے ساتھ دائیں طرف بائیں طرف، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کا. سلام پھیرنے کے ساتھ نماز مکمل ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کے باہر کی چیزوں کو حرام کرنے والی اللہ اکبر کی تکبیر ہے، اور نماز مکمل ہو جاتی ہے سلام سے، اور سلام پھیرنے کے ساتھ ہی باہر کی چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. تو تکبیر سے باہر کی چیزیں حرام، اور سلام پھیرنے سے نماز کے بعد کی چیزیں جائز. ہم بات کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، جائز ہو گیا. یہ ہے نماز نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ. اس کے بعد اذکار ہیں، دعائیں ہیں، لیکن نماز کے بعد کے اذکار، صلاۃ کے اذکار کی بعد کی دعائیں پڑھیں. دعائیں بہت ساری ہیں کہ نہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں. اللہم انت السلام منک السلام، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہ اکبر کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی نماز کے ختم ہونے کا پتہ تکبیر سے کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے کا پتہ کیسے چلتا تھا ہم کو؟ تکبیر سے. یعنی اس کا مطلب جب اللہ کے نبی سلام پھیرتے تھے اور اللہ اکبر بولتے تھے تو ہم کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا. یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ دوسری روایتوں میں اللہ اکبر کا الگ سے ذکر نہیں آیا ہوا ہے. کہاں سے آیا ہوا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، ہے کہ نہیں؟ تبارک یا ذی الجلال والاکرام وغیرہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه وغیرہ. پوری دعا، تسبیحات، تسبیح، حمد اور تسبیح، اس کے بعد تحمید اور تکبیر. یہ جو اذکار ہیں 3 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. اس کی بھی کئی کیفیت ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ پریکٹیکل بھی کرنا ہے اور کچھ سوالات بھی ہوں گے اس کا جواب. 33 مرتبہ تینوں، اور 99 ہو جائے گا. 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء. ایک کیفیت تو یہ ہے. دوسری کیفیت کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ اس طرح سے پورا ہوگا. اس کے علاوہ اور کئی روایتیں ثابت ہیں. 25 مرتبہ تینوں گنا جا سکتا ہے، 10 مرتبہ تینوں گنا جا سکتا ہے، 11 مرتبہ بھی تینوں گنا جا سکتا ہے. یعنی یہی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اس ساری کیفیتیں جائز ہیں. آپ کے پاس وقت کی قلت ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ 33 کے علاوہ 25 پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، 11 پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، 10 پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. الحمدللہ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ثابت ہیں. آئیے کون عزیز پریکٹیکل کرنے والے ہیں؟ بلاؤ.
कोई नहीं आएगा। आओ आप अपने कैमरे को इधर आप करें। अभी चूंकि हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इसलिए हाँ ये किबले को आप जहन से निकाल दें। ऐसा समझे कि हम किबला मुंह खड़े। हमने तकबीर तहरीमा से नमाज शुरू की है। तकबीर तहरीमा से उठाइए। आपने अगर गौर से सुना है तो आप आसानी से बिल्कुल उंगलियां सीधी रखो, एकदम सीधी उंगलियां सीधी रखो है ना। और चेहरा सर निगाहें जो हो वो सजदे की जगह पर। ये देखें, अभी आप देखें तो ये कान की लौ के बराबर है। अगर नीचे करें यहाँ तक तो ये मोढ़े के बराबर हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं और कान की लौ के बराबर भी कर सकते हैं। ठीक, उंगलियां सीधी हो और ये पेट का हिस्सा किबले की तरफ, इस तरह से अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर कहेंगे। कैसे कहेंगे हमने सुन लिया है। उठाने के साथ भी कह सकते हैं, उठाने के बाद भी कह सकते हैं, कहने के बाद भी उठा सकते हैं। तीनों कैफियतें हमने आपने सुन ली है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में। इस तरह से हाथ उठा लेंगे और अल्लाह अकबर बोल करके नमाज में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद हाथ बांधना है। हाथ बांधिए। हमने क्या पढ़ा था? दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर है। ये जो अभी इन्होंने किया है ये कब्ज, ऐसे दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा भी जा सकता है। और एक कैफियत ये कि रखा जाए, ये रखने की कैफियत। ये सीना है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर है सीना, ये ठीक है। ये है रखना और ये है इसको कब्ज करना, पकड़ना। दोनों कैफियत जायज़, ठीक है। हमने इससे पहले बात की थी इसके अलावा कि इसके नीचे पेट पर भी बांधा जा सकता है, ऐसे करके। पेट पर भी, पेट का जिक्र नहीं हदीस के अंदर, पेट का जिक्र नहीं, सीने का जिक्र नहीं, लेकिन जो कैफियत बतलाई गई है उस कैफियत से हाथ दोनों सीने के नीचे पेट पर ही आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। ये है कैफियत। उसके अलावा हमने ये भी बात की कि नाफ के नीचे जो हाथ बांधने की बात आती है, नाफ के नीचे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस में इसका जिक्र आया है उसे इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है, हज़रत अली से मरवी है और रिवायत सही है, इसलिए काबिल एतबार नहीं है। तो ये जो कैफियत थी सीने की और ये कैफियत थी पेट की, ये दोनों तरीके सुन्नत के मुताबिक सही है और ये नीचे वाली रिवायत ज़ईफ़ है। और एक तरीका लोगों ने मुबालगे का बना रखा है, ये यहाँ पर नहर का, ये तरीका गुलू का है, ये तरीका दुरुस्त नहीं, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। उसके बाद हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उसके पहले दुआए सलाम पढ़ेंगे, इसको हम इस्तिफ्ताह कहते हैं। और फारिग होने के बाद हम सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल फातिहा की तिलावत करेंगे। और सूरतुल फातिहा से फारिग होंगे, इमाम होंगे तो आमीन कहेंगे, मुक्तदी होंगे तो आमीन कहेंगे, और अकेले पढ़ेंगे तो आमीन कहेंगे। अगर इमाम के साथ पढ़ेंगे तो इमाम के आमीन के बाद आमीन कहेंगे, तो कहे आमीन तो हम भी कहेंगे आमीन, इस तरह से। उसके बाद सूरत की तिलावत करेंगे, सूरत की तिलावत या चंद आयतों की तिलावत करेंगे। और इससे फारिग होने के बाद अल्लाह अकबर कह करके दोनों हाथों को मोढ़ों तक उठाएंगे। हाथों को, ये देखिए, रुकू में जाना है यार, अब क्या करना है? रुकू में जाना है। यही बिल्कुल कान के लौ के बराबर या कांधे के बराबर, इस तरह से कैफियत वही होगी और उंगलियां बिल्कुल सीधी होंगी। ऐसे कह करके अल्लाह अकबर कह करके रुकू में जाएंगे। रुकू में जाओ, अल्लाह अकबर, ऐसे ज़रा सा घूमो ताकि रुकू की कैफियत लोगों को समझ में आए। ये पीठ सीधी करो, पीठ सीधी करो, ये और नीचे, हाँ, और सर भी थोड़ा और नीचे। ये देख रहे हैं हम, ये पीठ ऐसे सीधी होनी चाहिए, सर ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, और निगाहें सज्जे के जगह पर होनी चाहिए। ये उंगलियां खोलो, उंगलियां खोलिए, घुटने को अच्छे से पकड़िए, ऐसे पकड़िए जोर से, ऐसे जोर से उंगलियों को खोल करके अच्छी तरह से घुटने को पकड़िए। ये हाथ देख रहे हैं आप, ये हाथ ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीधा होगा, मतलब धागे की तरह से, और उसके धागे की तरह से टाइट होगा। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहले इस बात का इल्म नहीं था कि रुकू करने के लिए दोनों हाथों को घुटने पर रख करके पकड़ना है, ठीक है। तो वो तकबीर किया करते थे। तकबीर क्या है? दोनों हाथों को यूं मिला करके ऐसे दोनों पैरों के बीच में रख करके सच रुकू किया करते थे। हदीस नहीं सामने आई थी, उन्होंने समझा था कि ऐसे रुकू करना है,
لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ہے کہ گھٹنوں کو یوں پکڑنا ہے، تو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو اسی لیے بات آئی تھی نا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نماز، یہ پہلے ذہن بننا چاہیے کہ کسی بھی امتی کے لیے کوئی تعصب نہیں، تعصب صرف اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس طرح سے رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے اور ہاتھ بالکل ٹائٹ رکھیں گے، نہ تو اس کو پھیلائیں گے نہ تو اس کو ڈھیلا رکھیں گے، اور نہ یہ کمر سیدھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گولائی دار رہے، ٹھیک ہے، اور سر اوپر بھی نہیں اور نیچے بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے رفع دین کیجیے، یہ ہے اس طرح سے رفع دین۔ تو یہاں تک ہاتھ آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں تک یا یہاں تک آئے گا، اور اس کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں نے نہیں چھیڑا وہ مسئلہ، کہ علماء کرام کی دو رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایسے جیسے انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیا نا، سمع اللہ لمن حمدہ کر کے ہاتھ کو چھوڑ دیا، ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک رائے اہل علم کی یہ ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، جیسے ہم نے نماز شروع کی کھڑے تھے باندھ لیا، ایسے ہی کیا کرنا چاہیے، باندھ لینا چاہیے۔ اصل میں صراحت کے ساتھ کہیں بھی یہ بات نہیں آئی ہے، ایسے بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی جب قیام کی حالت میں تھے تو اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا تھا، آئی بات سمجھ میں؟ تو اب ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی جب قیام کی حالت کہا گیا ہے تو یہ بھی قیام کی حالت ہے، جیسے پہلے والی قیام کی حالت تھی یہ بھی قیام کی حالت ہے، تو پہلے جیسے رکھا تھا ایسے ابھی بھی رکھو۔ تو اہل علم کا ایک موقف ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اگر کوئی ایسا بھی کرتا ہے تو ہمیں اس سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مسائل میں جہاں کوئی صاف دلیل نہ ہو، دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہوں، سمجھ میں آتا ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہاں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی باندھتا ہے تو نہ باندھنے والے ان کو برا نہ بولیں، اور کوئی نہیں باندھتا ہے تو باندھنے والے بھی ان کو برا نہیں بولیں، یعنی دونوں کو چاہیے کہ دونوں اس سلسلے میں سختی کی طرف نہ جائیں۔ یہ انہوں نے قوما کر لیا، اب یہ رکوع سے اٹھ چکے ہیں، اب انہیں کیا کہنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ کیا ہے دعا؟ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد، اور آیتی بات کی 4 طرح سے بولا جا سکتا ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور اس کے آگے والی دعائیں بھی آپ پڑھتے ہیں تو پڑھیں، ورنہ اتنا بھی کافی ہے، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں۔ اس طرح سے یہ قوما مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ اٹھنا ہے، اٹھ کر کے اپنے کو پورے جسم کو کھڑے ہونے کی حالت میں جیسے ہوتا ہے ایسے جسم کو آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھے سمع اللہ لمن حمدہ اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے یہ غلط ہے، اعتدال کے خلاف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس آدمی کا ذکر ہے، صحابی کا جو نماز بار بار پڑھ کے آتے تھے، سلام کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ سارے کام کرتے تھے، بس صرف جلد بازی کرتے تھے، جلد بازی کرتے تھے، صحیح سے رکوع نہیں کیا، صحیح سے قوما نہیں کیا، صحیح سجدہ نہیں کیا، جلدی سے اٹھ گئے، جلدی سے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ صلی، ہے نا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو جب ایک بار پھر ویسی حرکت، پھر دوسری بار پھر وہی معاملہ، پھر تیسری بار پھر وہی معاملہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، نماز نہیں ہوئی تمہاری، پڑھائی نہیں تم نے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی فإنی لا احسن غیرہا، اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس سے اچھا نہیں پڑھ پاؤں گا، اس سے اچھا پڑھ نہیں پاؤں گا، آپ بتائیے کہ کیا میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوری کیفیت بتلائی، کھڑے ہو تو کیا کرو، کیسے کھڑے ہو، رکوع میں جاؤ کیسے رکوع کرو، اٹھو کیسے اٹھو، ساری کیفیت اس میں یہ سب شامل ہے۔ ہم نے وقت کی قلت کی بنیاد پر روایت پڑھی نہیں ہے نا، ورنہ ساری باتیں آتی۔ یہ اب ہو گیا قوما ہو گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کیا، ہاتھ اٹھایا، رکوع میں گئے ہاتھ اٹھایا، اور رکوع سے اٹھے تو اب ہاتھ اٹھایا، یہ 3 جگہیں مکمل ہوئی۔ اب 2 رکعت کے بعد ہاتھ اٹھایا جائے، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، 2 رکعت سے اٹھیں گے، تیسری رکعت کے لیے تو ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر بول کر کے سجدے میں جانا ہے۔ یہ دیکھیے انہوں نے ہاتھ پہلے رکھا، انہوں نے ہاتھ پہلے رکھا، ادھر لاؤ، ہاتھ پہلے رکھا انہوں نے، ہے نا، اور گھٹنا بعد میں رکھا، سر اور آگے لے جاؤ، اور آگے اور آگے لے جاؤ سر، یہ ہاتھ یہاں لائیے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سر آپ کا ہونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں۔ یہ بات رہے گی کہ سجدہ کہاں ہوگا، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سجدہ ہوگا۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ انگلیاں دیکھیں ادھر،
انگلیاں دیکھیں، انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، انگلیاں قبلے کی طرف ہیں. سر آپ دیکھیں، پیشانی، ناک، اور ایسے ہی یہ دونوں گھٹنے اور اسے دونوں پیر کی انگلیاں اور دونوں ہاتھ. اس طرح سے یہ 7 ہڈیاں زمین کے اوپر ہیں، 7 ہڈیاں زمین کے اوپر ہیں. یہ دیکھیے میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہونا چاہیے، کمر نہ نیچے کرو، یہ دیکھیے ایسا ہونا چاہیے. دیکھا، سجدہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے کہ یہ حصہ اوپر ہو اور یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے لیے ایسے. ہاں، اس پر ہم شاید بات نہیں کی، چھوٹ گئی وہ بات. یہ دونوں پیروں کو دور رکھا جائے گا، ٹھیک ہے. مسئلہ ہے صرف ان ایڑیوں کو ملانے کا یا نہ ملانے کا. دونوں ایڑیاں ملائی جائیں گی رکوع سجدے کی حالت میں یا نہیں ملائی جائیں گی، وہ چیز وہاں پر درس کے دوران رہ گئی. اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی غالباً ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث آئی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ حدیث ایسے آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھ رہے تھے، ہے نا، ہاں ایسے کراس ہو جاؤ، رات کی نماز پڑھ رہے تھے اور کہتی ہیں کہ میں نے میرا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں پر لگا، راستن عقیبئی، راستن کا مطلب دونوں چپکا ہوا، یہ دیکھ رہے ہو دونوں چپکا ہوا. ایسا ام المؤمنین عائشہ کی اس روایت میں آیا ہوا ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ ابھی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر عمل میں نہیں ہے، کم عمل میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ ہے، جو حدیث اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، تہجد کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے، جگہ کم تھی، اور جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تھے تو اماں عائشہ کو ہاتھ لگا دیا کرتے تھے، وہ پیر سمیٹ لیا کرتی تھی، سجدہ کیا کرتے تھے. یہ حالت تھی، کمرہ چھوٹا. تو اب یہ جو روایت اصل روایت ہے وہ صحیح مسلم کی ہے. اصل حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی. صحیح مسلم کی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہوئی ہے. یہ آیا ہوا ہے کہ ام المؤمنین عائشہ نے اللہ کے نبی کے دونوں پیروں پر ہاتھ لگا، اور اس میں کیا کہتی ہے؟ منصوبتان، دونوں پیر کھڑے تھے، دونوں پیر کھڑے تھے. یہ بات صحیح مسلم میں آئی ہوئی ہے. دونوں کی ایڑیاں چپکی ہوئی تھی، یہ صحیح مسلم میں نہیں آیا ہوا ہے. واقعہ وہی ہے. صحیح مسلم کی جو اصل روایت ہے اس میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے، پیروں کے ملنے کا ذکر نہیں ہے. دوسری روایتوں میں خاص طور پر امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے، اور امام ابن حبان نے بھی نقل کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کا واقعہ وہی ہے جو رات میں تہجد کے وقت پیش آیا. لیکن صحیح مسلم کی روایت میں دونوں ایڑیوں کے ملانے کا ذکر نہیں ملتا. دوسرے محدثین نے اس کو اپنی سند سے جو روایت نقل کی ہے اس میں دونوں ایڑیوں کو ملانے کا ذکر ملتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے، دوسری روایتوں میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ اس پر گفتگو کرتے ہوئے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ راوی نے جو ایڑیوں کو ملا ہوا بتایا ہے یہ اصل میں شاذ ہے. شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل روایت یہی ہے کہ آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے، اما عائشہ کا ہاتھ لگا تو دونوں پیر کھڑے ہوئے ملے، لیکن ایڑیاں ملی ہوئی تھی. یہ کیفیت بیان کرنے والا کوئی راوی ہے جو سارے راویوں سے ہٹ کر کے الگ بیان کر رہا ہے، اور وہ بات کو صحیح مسلم کے راوی نے بھی بیان نہیں کیا. اسی لیے اہل علم کے یہاں اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. کیا ہوتا ہے؟ سند صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، لیکن شاذ کا مسئلہ کیا ہے؟ شاذ کا مطلب لفظ شاذ ہے. یہ دونوں ایڑیاں ملی ہوئی تھیں یا نہیں ملی ہوئی تھی، یہ شاذ ہے. شاذ ضعیف حدیث کی قسموں میں آتی ہیں. اس لیے اہل علم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے. اس لیے اس معاملے میں شدت نہ ہو، اگر کوئی پیر ملاتا ہے، ایڑیاں ملاتا ہے تو ملانے دیا جائے، ورنہ عام حالات میں نہ ملانا یہ زیادہ بہتر ہے ملانے کے مقابلے میں. ایڑیوں کو ملانا یہ نہ ملانے کے مقابلے میں بہتر نہیں ہے، نہ ملانا بہتر ہے نا ملانے کے مقابلے میں. یہ بات سمجھتا ہوں آ گئی. یہ سجدہ ایسے، یہ کیفیت آپ یاد رکھیں. یہاں دھیان دیں، دیکھیے یہ کلائی یہ ہے نا، ہتھیلی کہاں ہے؟ زمین پر ہے، اور یہ والا حصہ زمین سے اوپر ہے. یہ والا حصہ زمین سے اوپر ہے، یہ والا حصہ اس سے بھی نہیں لگا ہوا ہے، یہ والا اس سے بھی نہیں لگا ہوا، یہ والا اس سے بھی نہیں لگا ہوا ہے.
یہ سجدے کا سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد اٹھیے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھنا ہے۔ اب ادھر آئیے، یہ دیکھیے بیٹھنے کی کیفیت ایسی ہوگی، دونوں سجدوں بیٹھنے کی کیفیت کیسے ہوگی؟ دائیں پیر کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی انگلیاں قبلے کی طرف مڑی رہیں گی، اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھا جائے گا، پیٹ کا حصہ اوپر ہوگا، پیٹھ کا حصہ نیچے ہوگا، اس طرح سے۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو طریقہ ہے ہاتھ کے رکھنے کا، ایک طریقہ تو یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھٹنے پر دونوں ہاتھ رکھا ہوا ہے، دائیں کو دائیں گھٹنے پر، بائیں کو بائیں گھٹنے پر، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ران پر رکھا جائے، یہ کیفیت بھی جائز ہے، دونوں رانوں پر بھی دونوں ہاتھوں کو رکھنا جائز ہے، دونوں طرح کی روایتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس بیچ میں ہمیں دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور دوسری دعائیں۔ اس کے بعد پھر اگلا سجدہ کرنا ہے۔ اگلا سجدہ کریں، اگلا سجدہ، یہ سجدہ ابھی ہو سکتا ہے کیفیت بتانے میں کہیں مسٹیک بھی ہو رہی ہو ان پریکٹیکل میں، لیکن دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب ہمیں ایک رکعت مکمل ہو گئی، ہمیں اٹھنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے۔ اٹھیے، یہ جلسہ استراحت، یہ کیا ہے؟ یہ جلسہ استراحت، سیدھے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا ہے، یہ جلسہ استراحت ہے۔ اتنا دیر تک نہیں بیٹھنا، بہت دیر تک بھی نہیں بیٹھنا کہ جلسہ استراحت کے بجائے راحت کا بن جائے، ایسا نہیں، دیر تک نہیں بیٹھنا ہے، چند سیکنڈ، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ سجدے میں جائیے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، اسی کا نام جلسہ استراحت، اتنا ہی بس، یعنی ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہے، بیٹھنا ہے پھر اس کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے نماز کی پہلی رکعت جو یہاں پر ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہاتھ ویسے ہی باندھ لیں گے، یہاں پر ہاتھ رفع دین نہیں کرنا، رفع دین نہیں کرنا ہے، کیونکہ رفع دین کا وقت 3 جگہ ہو گئی ہے، چوتھی جگہ کب ہوگی؟ جب یہ دوسری رکعت سے اٹھیں گے تب، پہلے تشہد کے بعد اٹھیں گے تب چوتھی مرتبہ رفع دین کا معاملہ پیش۔ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک مسئلہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا، آپ جاؤ نیچے، اٹھیے، ہاں ایک منٹ دیکھیے، ابھی یہ اٹھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں ٹیک لگانا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹیک لگا، ٹیک لگا کر کے اٹھنا۔ بغیر ٹیک کے بھی اٹھ سکتے ہیں لوگ، لیکن ٹیک لگا کر کے اٹھنا ہے۔ اگر چاہیں تو سجدے سے اپنے گھٹنے پر ہاتھوں کو رکھ کر کے اٹھ جائیں سیدھا، لیکن ٹیک لگانا ہے، ایک کیفیت یہ ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے کہ ایسے جیسے آٹا گوندھنے والا ہے نا، اپنے ہاتھوں کو آٹا گوندھنے کے لیے بناتا ہے، اس طرح سے اٹھنا۔ ایسے بھی اٹھ کے دکھائیے، اٹھیے، یہ کیفیت ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلا کر کے اٹھے، اس کو ٹیک لگانا کہتے ہیں۔ دوسری کیفیت جو ایسے کہا، اس کو کیا کہا؟ یعجن بہا، ایسے اٹھے جیسے آٹا گوندھنے والا ہاتھ کرتا ہے ویسے کر کے۔ تو یعجنوں کا 2 معنی ہے، ایک معنی ہے جیسے گوندھنے والا ہاتھ کرتا ہے، دوسرا معنی یعجنوں کا یعتمدو، دوسرا معنی کیا ہے؟ ٹیک لگانے ہی کا معنی ہے، یعنی ایسا کر کے اٹھیں گے تو اس کو ٹیک لگانا بھی کہا جائے گا، اور اسی کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے؟ یعجن بہا۔ دونوں الفاظ ٹیک لگانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یعجن کا دوسرا معنی گوندھنے والے کی طرح کرنا، یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ دونوں شکلیں جائز، دونوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے اب یہ دوسری رکعت میں جائیے، تشہد میں بیٹھیے، کیونکہ رکوع ہم لوگوں نے دیکھ لیا۔ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا ہے نا، بائیں پیر کو پھیلا کر کے بیٹھنا ہوگا، دائیں پیر کو کھڑا کرنا ہوگا، انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرنا ہوگا، اور یہ ہے تشہد کی کیفیت۔ یہ دیکھیے، اس کو اور آگے بڑھائیے، یہ دیکھیے کم سے کم اتنا، ٹھیک ہے، اتنا بڑھائیں، انگلی بالکل سیدھی ہو، اور یہ کیفیت دکھاؤ پھر پیچھے کیسی کیفیت ہے۔ یہ دیکھیے، ایک 3 کیفیت ہے نا یہاں پر، ایک کیفیت ہے ایسے مٹھی باندھ لو، ایسے مٹھی باندھو، ٹھیک ہے، ایک کیفیت یہ ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہے اس کو اندر لے کر کے مٹھی باندھو۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ آپ اس والے سے حلقہ بناؤ، دائرہ، گول دائرہ، ٹھیک ہے، اور یہ انگلی قبلے کی طرف رہے،
اور اشارہ اور دعاؤں کی جگہوں پر اطمینان سے ہلانا. ہم نے عرض کیا کہ یہ ہلانا ہے، یہ کیا ہے؟ ہلانا ہے. اور یہ اوپر نیچے کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ پست کرنا ہے اور بلند کرنا ہے، اور یہ حرکت دینا ہے. تو اطمینان سے ہی حرکت دینا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جلدی جلدی کریں. مثال کے طور پر بہت لوگ اگر کبھی جلدی جلدی بہت انگلیوں کو ہلاتے ہیں تو بغل کے نمازی کو اس سے حرج بھی ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے، آدمی کی نگاہ بار بار اس کی طرف جاتی ہے. یہاں پر ایک چیز اور رہ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آیا ہوا ہے لا یجاوز بصرہ، لا یجاوز بصرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ اس انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی، اس انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی. عام طور پر پوری نماز میں آدمی کی نماز، نمازی کا چہرہ کہاں رہے گا؟ نگاہ کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر رہے گی. تشہد کی حالت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے انگلی آگے نہیں جاتی تھی، اس سے انگلی آگے نہیں جاتی تھی، لیکن اس سے سجدے کی جگہ سے ہٹانا بھی ثابت نہیں ہوتا. یعنی دونوں چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں، بس سجدے کی جگہ پر نظر ہے لیکن نظر اس سے آگے نہیں جاتی ہے. یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. یہاں پر تشہد کی دعائیں پڑھی جائیں گی، تحیات پڑھی جائے گی اور درود بھی پڑھا جائے تو بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر ہے نا تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں. یہ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھنا ہے، ہاتھ باندھ دینا ہے. اب ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع دین ہونا چاہیے. یہ تیسری رکعت ہے، تیسری رکعت رفع دین یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر رفع دین سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رفع دین کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ باندھیں گے. تیسری رکعت پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی، سوائے تکبیر، سوائے دعائے ثنا کے، دعائے استفتاح کے، بقیہ جیسے پہلی رکعت پڑھی ایسے ہی رکعت پڑھی جائے. تکبیر تحریمہ نہیں کہی جائے گی. جو اٹھنے کے لیے اللہ پر کہا ہے وہ قیام کے لیے کافی ہے. اس طرح سے تیسری رکعت مکمل ہوگی. جائیے چوتھی رکعت کے لیے تشہد میں بیٹھیے. یہ کیفیت یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے ہم لوگوں نے یہ تشہد میں اشارہ، انگلی اور حرکت، اس سب ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں. یہ کیفیت دیکھیے. کوئی بات ٹھیک ہے. تین کیفیتیں ہم نے کیا سنا؟ تین کیفیتیں. جب ہم نے پیر کو، بائیں پیر کو بچھایا، دائیں پیر کو کھڑا کیا، بائیں پیر کو بچھایا، اس کو افتراش کہتے ہیں. اس کا کیا نام تھا؟ افتراش. اب یہاں پر کیا ہے؟ بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالا گیا ہے اور بیٹھا کس پر گیا ہے؟ اپنے جسم پر، اپنے کٹھے پر انسان بیٹھا ہوا ہے. اس کو تورک کہتے ہیں. اس حصے کو ورک کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس پر بیٹھنے کو تورک کہا جاتا ہے. تو اب دیکھیے یہ پہلی کیفیت ہے دائیں پیر کو کھڑا کرنا، انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا، بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالنا، ان انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرنا، ان انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرنا جیسے کیا ہوا ہے. یہ ایک کیفیت ہے. دوسری کیفیت کیا ہے؟ دونوں پیروں کو باہر نکالو دائیں طرف. یہ دوسری کیفیت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں یہ کیفیت بالکل ثابت ہے. دونوں پیروں کو دائیں طرف باہر نکالنا اور کوشش کرنا کہ انگلیاں قبلے کی طرف رہیں جہاں تک ہو سکے. یہ دو کیفیت تو آسانی سے آدمی. تیسری کیفیت کیا ہے؟ یہ پیر کھڑا کیجئے داہنا، اس پیر کو اس کے بیچ سے نکالیے. یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ثابت ہے. عمل میں نہیں ہے تو ایسا کرنے مشکل پیش آتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تیسری کیفیت ہے کہ بائیں پیر کو دائیں پیر کے ران اور پڈلی، یہ پڈلی اور یہ ران، ان دونوں کے بیچ سے باہر نکالنا چاہیے جیسا کہ انہوں نے ابھی کیا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے، تین کیفیتیں. ان میں سے کوئی بھی کیفیت انسان بیٹھے تشہد، آخری تشہد میں اس کا تشہد صحیح ہے. اور تشہد کی دعائیں پڑھیں اور دعائیں پڑھنے کے بعد مزید دعائیں جو کرنا چاہے کریں، آیتیں حدیثیں جو بھی دعائیں آئی ہوئی، اور اس کے بعد دائیں اور بائیں طرف سلام پھیریں. سلام. جو بازو میں رہتا ہے اس کو تو تکلیف ہو جاتی ہے. سب ویسے ہی کریں گے کہاں تکلیف ہوگی؟ سب سنت ٹوٹا بھی کریں گے تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بازو والا بھی آگے بڑھ جائے گا.
اس کا بھی پیر باہر کی طرف نکلے گا, ادھر مائل ہوگا. تیسرا والا ادھر مائل ہوگا, اس کا پیر ادھر نکلا ہوگا. ہمارے آپ کے بغل میں کوئی اگر نمازی ایسا ہو جو تورک نہ کرے, آپ تورک کریں تو بہت حرج ہوگا, یا ہم کسی وجہ سے تورک نہ کریں اور وہ تورک کریں تو اس کو بہت حرج ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں حرج ہوتا ہے اگر ہم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں. لیکن سبھی لوگ اگر سنت کے مطابق عمل کریں تو مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کسی طرح کا عذر ہے تو مسئلہ مختلف ہے. عذر ہے تو جیسے انسان کر سکتا ہو, جتنا قریب سے قریب سنت کے مطابق کر سکتا ہو اتنا کرے. ایسا نہیں کر سکتا ہے تو دوسرے تشہد, پہلے تشہد کی طرح بیٹھ جائے, جیسے ہم دوسری رکعت میں ہم بیٹھے تھے ویسے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر عذر ہے تو یہ سنت ہے, یہ سنت کا طریقہ ہے. سلام پھیرنے کے لیے دائیں طرف سلام پھیرنا ہے, دائیں طرف سلام پھیریے. یہ دائیں طرف کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف اور پھر بائیں طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دائیں بائیں زیادہ اپنے کندھے کو دیکھتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید یہی سلام پھیرنے کا طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. ان یمینہ اور ان یسارہ, اپنی دائیں طرف اور اپنے بائیں طرف, اس طرح سے نماز کی کیفیت نماز کا طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں شاید بات واضح ہو گئی. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میری معلوم کہ وہ کتنا دیکھ رہی ہیں, کتنا سمجھ رہی ہیں. اللہ کرے کہ یہ مجلس ہم سب کے لیے مفید ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز نبوی, صلاۃ نبوی کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سوالات کافی ہیں اور وقت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر چند سوالات کے جوابات دے دیے جائیں اور بقیہ سوالات باقی رہیں, انشاءاللہ صفحہ کے کسی کلاس میں یہ سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے, کسی کلاس میں یا پھر نظام کے تحت جو 15 روزہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں ان کا جواب دے دیا جائے. سری نماز میں قرأت کا, مقتدی کا قرأت کرنا ضروری ہے. سری نماز ہو یا جہری نماز, مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے نا. امام کے پیچھے ہے تو صرف سورۃ الفاتحہ سے پڑھنا ہے, اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امام بن کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد کی صورتیں بھی پڑھنی ہیں شروع کی 2 رکعت میں. جماعت میں مقتدی کا امام کے ساتھ اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مسئلہ, اللہ اکبر تو بولنا ہی ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ صرف امام بولے گا یا مقتدی بھی بولے گا. اس بارے میں دونوں طرح کی روایتیں ہیں. دونوں طرح کی روایتوں کا خلاصہ یہ ہے, ایک روایت یہ کہتی ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور پھر ربنا لک الحمد کہے, آگے کی دعائیں پڑھیں, اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے. ایک طرح کی روایت یہ بتاتی ہے. دوسری روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کی طرح مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا. کیوں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, امام کی حیثیت سے پڑھایا ہے تو بھی کیا, آپ نے فرمایا میری طرح سے کرو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہے اس سوال کا جواب. اس کے بعد نماز کے لیے گھروں میں باقاعدہ ایک جگہ مقرر کرنا, اسے سجانا کیسا ہے؟ نماز کے لیے گھروں میں ایک جگہ مقرر کرنا درست ہے, جہاں نفلی نماز, قیام اللیل یا نمازوں کے پہلے والی سنتیں, بعد والی سنتیں آ کر کے پڑھیں. اس کو مساجد البیوت کہتے ہیں, گھروں کی مسجدیں. حدیث و باقاعدہ ذکر ہے, صحابہ کرام اپنے گھروں میں مسجدیں بناتے تھے, یعنی ایک جگہ خاص کرتے تھے جہاں سنن نوافل وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے. بعض صحابہ نے, صحابیات نے یہاں تک اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ بنانا چاہتی ہوں, تو آپ آئیے وہاں نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں پھر اس کے بعد وہیں نماز کا اہتمام کرتے رہوں.